آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک ایسے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جس کے بارے میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ غزل کہنا بہت مشکل کام ہے اور غزل پڑھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، غزل سننا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشکل کام غزل سننا ہے وہ آپ نے آسان کر کے دکھا دیا۔ اب غزل کہنا اور غزل پڑھنا یہ کتنا مشکل ہے، اس کا نمونہ دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا آج کا شاعر آپ کے جذبات کے اتنے قریب پہنچ سکتا ہے کہ آپ اس کی دل کی دھڑکنوں کو اپنے دل میں محسوس کر سکیں۔ یہ کمال دیکھنا ہے اور ملاقات کرنا ہے مالیگاؤں سے آنے والے مہمان شاعر جناب الطاف ضیاء سے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ یہ جگن پور ہے، پوری ذمہ داری سے ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے مطلع کی حفاظت کر لی تو ہمت کروں گا اس غزل کو پوری کرنے کی، ورنہ میری جگہ خالی ہے، میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا۔ اجازت ہے؟ پیش کرتا ہوں چمن بھائی، مخمور بھائی، مسرور بھائی، اس مشاعرے کو جنہوں نے سجایا، ریحان صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں محترم طیب خان صاحب جو اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، ان سے اجازت چاہتا ہوں اور مطلب پڑھیے بھائی۔ کون تھا کون تھا کل رات مجھ میں جو مجھے چونکا گیا، جو مجھے چونکا گیا۔ کیا کہنا واہ واہ۔ دوستو شریک ہو جائیں، آپ کو شاعری کا واسطہ ہے۔ پیش کر رہا ہوں ایک ایسا مطلع جہاں بھی میں نے پڑھا ہے، میرے بھائی عمران گواہ ہیں، ندیم فروخ گواہ ہیں، عزم شاکری، اقبال اشر صاحب، ایک دھوم سی ہو گئی، ایک ہلچل سی ہو بے گئی۔ شک اگر آپ لوگ جگن پور والے ہو کر اس مطلع کو کمزور سنیں گے تو میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس مطلع پر آپ سب مجھے اپنی دعا سنوائیں۔ کون تھا کل رات مجھ میں جو مجھے چونکا گیا، جو مجھے چونکا واہ واہ واہ۔ کون تھا کل رات مجھ میں کل رات مجھ میں، کون تھا کل رات مجھ میں، کون تھا کل رات مجھ میں جو مجھے چونکا گیا، میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا، روشنی میں آ گیا، میں اندھیروں سے نکل روشنی میں آ گیا، روشنی میں آ گیا۔ واہ واہ واہ۔ الطاف کل رات کا تو مجھے پتا ہے جی، لیکن اندھیرے سے روشنی میں جب آیا وہ پتہ نہیں ہے۔ دوستو لاج رکھ لیا آپ نے میرے دونوں مصروں کی، اور جگن پور والوں سے یہی امیدیں تھی مجھے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے مطلع کو اسی طرح سنا جائے گا۔ پیش کرتا ہوں، اور اب ایک یقین یہ بھی ہو گیا کہ میری اس غزل کا ہر وہ شعر جو سچا ہے، اچھا ہے، وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مرتبہ پھر مطلع پڑھتا ہوں اور مجھے لگنا چاہیے کہ یہ مطلع میں پہلی مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ پیش کرتا ہوں ملازم۔ کون تھا کل رات مجھ میں جو مجھے چونکا گیا، جو مجھے چونکا گیا، میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا، روشنی میں آ گیا،
मसलहत की डोर क्या अच्छा मिसरा है यार, वाह, 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 वाह। क्या अच्छा मिसरा है ताब, वाह, 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 वाह। की डोर से वाह, 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 वाह। होंठ सबने सी रखे हैं मसलहत की डोर से, मसलहत की डोर से। होंठ सबने सी रखे, होंठ सबने सी रखे हैं मसलहत की डोर से। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया, जद में आ गया। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया, जद में आ गया। वाह, 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 वाह। जद में आ गया। दोस्तों, इस मुशायरे को गोमती एजेंसी के लोग कवरेज कर रहे हैं। जब ये मुशायरा सुना जाएगा तो ये भी चर्चा होगी कि इस मुशायरे को जगनपुर में मुनक़िद किया गया था और वहाँ पर हर अच्छे शेर पर दाद दी गई थी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी शायर अच्छा शेर पढ़े इसी तरह उसकी पजीराई होनी चाहिए, हौसला मिलना चाहिए उसे। पेश करता हूँ शेर, मुलाहाजा फरमाएं। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, मैं कहीं था ही नहीं लेकिन ताजुब है मुझे। क्या कहना, क्या कहना। लेकिन ताजुब है मुझे, मैं कहीं था ही नहीं लेकिन ताज्जुब है मुझे। मैं कहीं था ही नहीं लेकिन ताजुब है मुझे, लेकिन ताजुब है मुझे। मैं कहीं था ही नहीं, था ही नहीं लेकिन ताजुब है मुझे। हर तरफ हर समत हर सू हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया। क्या कहना है, क्या कहना। वाह, वाह, वाह। मैं कहीं था ही नहीं लेकिन ताजुब है मुझे, लेकिन ताजुब है मुझे। हर तरफ हर समत हर सू हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया। नदीम भाई, ये शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ, अता हो भाई, पेश करता हूँ। चमन भाई देखिएगा शेर। इरशाद अली। रोशनी में आ गया। बहुत ही नाजुक सा शेर दोस्तों, संभाल लेना मेरे शेर को। नींद की खुशबू मेरी आंखों से रुखसत हो गई। अरे क्या मिसरा है यार, बाबा बाबा। आंखों से रुखसत हो गई। नींद की खुशबू मेरी आंखों से रुखसत हो गई, रुखसत हो गई। दोस्तों, इसके दूसरे मिसरे पर कोई भी शख्स खामोश न रहे, अपने हाथ हवा में बुलंद करें। अगर वो मुंह में जबान नहीं रखते हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे शेर की तारीफ हो रही है। बहुत ही नाजुक सा एहसास आप तक पहुंच रहा है, हिफाजत कीजिएगा। नींद की खुशबू मेरी, नींद की खुशबू मेरी आंखों से रुखसत हो गई। वाह 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 वाह। फूल की मानंद मेरा, फूल की मानंद
مانند میرا خواب بھی مرجھا گیا، خواب بھی مرجھا گیا، کیا کہنا ہے، واہ واہ پھول واہ۔ کی مانند میرا خواب بھی مرجھا گیا، خواب بھی مرجھا گیا، واہ واہ واہ۔ میں ہی میں تھا، آہا، دور تک میرے سوا کوئی نہ تھا، میں ہی میں تھا، دور تک میرے سوا کوئی نہ تھا، میرے سوا کوئی نہ تھا۔ پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے ہیں یہ لوگ، لیکن ٹھیک ہے جو بھی ہے، آپ لوگ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، میں سلام عرض کرتا ہوں۔ لہٰذا میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا، میں ہی میں تھا دور تک، میں ہی میں تھا دور تک، میرے سوا کوئی نہ تھا، اپنی آواز سے میں آج دھوکا کھا گیا، آج دھوکا، واہ 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 واہ، آج دھوکا کھا گیا، واہ واہ واہ، کیا کہنا الطاف، آج واہ واہ واہ، دھوکا کھا گیا۔ واہ واہ واہ۔ اور بطور خاص ریحان صاحب جنہوں نے اس مشاعرے کو سجایا ہے، مخمور بھائی اور تمام رفقا جنہوں نے اس مشاعرے کو سجانے میں بڑی محنت کی، ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنی ہی آواز سے میں آج دھوکا کھا گیا، جانے کیسا آہا، غم تھا روشن میرے چہرے پر ضیا، جانے کیسا غم تھا روشن میرے چہرے پر ضیا، میرے چہرے پر ضیا۔ سنیں دوستو، جانے کیسا غم تھا روشن، جانے کیسا غم تھا روشن میرے چہرے پر ضیا، آج مجھ کو دیکھتے ہی آئینہ گھبرا گیا۔ واہ 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 واہ۔ الطاف ضیاء، الطاف ضیاء بھئی، ایک کنوینر مشاعرہ ریحان صاحب کا حکم ہے، ایک غزل کا ایک مطلع دو شعر سناتے ہیں۔ چلیے ایک مطلع دو شعر ایک غزل کا پڑھ دیجئے، وہی کنوینر مشاعرہ ہے ریحان بھائی، ان کا حکم ہے۔ یقین جانیے، یہ میرا بھی جی نہیں چاہ رہا کہ میں مائک سے ہٹ جاؤں، لیکن ہمارے پاس شعرا زیادہ ہیں، وقت کم ہے، ہم شاعروں کو تو روک سکتے ہیں، وقت کو نہیں روک سکتے۔ ایک مطلع ہے شعر آپ کی خدمت میں پڑھیے پڑھیے پیش کر رہا ہوں، چمن بھائی سنیے گا۔ جی بھائی پڑھیے۔ دوستو، خوشی کی بات ہے کہ میرے شاعر دوست بھی مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ورنہ شاعری پر شاعروں سے داد لینا بہت بڑی بات ہے۔ بھائی عمران، ایک غزل کی فرمائش جو آپ بارہا کرتے ہیں، اس کا ایک مطلع ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی بھائی پڑھیے۔ مطلع بطور خاص لکھا ہے۔ سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے، سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے، سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے۔ اس غزل کا ہر دوسرا مصرع آپ کو چونکائے گا، پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ سر ہو گئے نیلام کیوں رونق بازار گری ہے، کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے،
کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے سنے دوستو میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر دوستو اگر سچ کہہ دیا ہو سچا مصرع لگ گیا ہو تو دعائیں چاہتا ہے الطاف ضیاء ملاحظہ فرمائیں میں خوش تھا پڑوسی کی میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے گری ہے دیوار گری ہے دامن میں میرے دوستو میرے جھولی میں میرے دامن میں اس سے بڑا شعر نہیں ہے حفاظت کیجئے گا اور انشاءاللہ یہ شعر یاد رہ جائے گا آپ کو پیش کرتا ہوں مقبول بھائی دیکھیے گا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے بازار گری ہے میرے محترم عظمت شاکری صاحب اقبال آشان صاحب ندیم بھائی عمران بھائی دعاؤں سے نواز رہے ہیں میرا چھوٹا بھائی شاہ خالد بھی مجھے اپنی دعاؤں سے پیش کرتا ہوں دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے اب دوستو ایک ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو دنیا دار ہوگا جسے دنیا سے محبت ہوگی الفت ہوگی وہی خاموش رہے گا اب آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں اور اپنے دامن میں بھی جھانکیں کہ ہمیں تو نہیں ہے دنیا سے محبت اور اگر وہ شخص جو خاموش بیٹھے تو جان جائیے گا کہ وہ دنیا سے عشق کرتا ہے اور ادھر سے تو امیدیں کم ہیں ادھر سے زیادہ امیدیں ہیں مجھے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے دو مصرے پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں ندیم بھائی دیکھیے گا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ ایک بار پورا مجمع مجھے خوش ہو کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیوار گری ہے ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے دنیا میرے قدموں جناب الطاف ضیاء اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے